فالخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم عجل لولیک الفرج. السلام علیکم محترم ناظرین و مومنین کرام. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے براہ راست آپ کی خدمت میں لیے آپ کا میزبان مرتضی نگری اپنے انتہائی قابل احترام مہمان قبلہ مولانا نصرت بخاری صاحب کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں کل بھی یہ جملہ عرض کر چکا ہوں اور آج پھر تکراراً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ پروگرام جو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں یہ دو جہتوں سے بہت معتبر ہے. ایک، جس مقام سے یہ نشر ہو رہا ہے اسے اہل بیت کا گھونسلہ کہا جاتا ہے، اہل بیت کا گھر کہا جاتا ہے، اہل بیت کا مقام کہا جاتا ہے جہاں اہل بیت آ کر استراحت کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں. دوسری جہت رمضان المبارک کی ہے. ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ کہ جس میں آپ اللہ کے مہمان ہیں، اور ایسے مہمان کہ جو اپنے مہمان کے پیچھے خود آتا ہے چل کر، آپ نہیں جاتے ہیں. اتنا عظیم شرف مہمانی آپ کو عطا ہوتا ہے اس مہینے میں کہ یہ مہمان میزبان کو لے کر اپنے پاس آتا ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اس ماہ میں بالخصوص کتنے معظم و مکرم و مشرف ہیں کہ پروردگار کا دسترخوان جس میں رحمت بھی شامل ہے، جس میں مغفرت بھی شامل ہے، جس میں برکت بھی شامل ہے، چل کر آپ تک آ رہے ہیں. پروردگار جب یہ ساری چیزیں آپ کو دے رہا ہے تو پھر کچھ تقاضے بھی آپ سے کرے گا. ان تقاضوں پر آج قبلہ سے گفتگو کریں گے کہ وہ تقاضے کیا ہیں. چلتے ہیں قبلہ کی خدمت میں، ہمارے ساتھ رہیے گا. اپنے آپ کو حضرت معصومہ کے حرم سے منسلک کیجئے، تمسک کیجئے، توسل کیجئے، دعائیں بھی مانگی، کیونکہ آپ لائیو دیکھ رہے ہیں. ایسا بالکل ایسا ہے جیسے آپ خود حرم مطہر میں موجود ہیں. آپ اس روحانی فضا سے فائدہ اٹھائیے. دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کہہ کر ہی سارے کام کریں، قبلہ سے کہیں یا مجھ سے کہیں. یہ ایک آپ کی کال لگ جائے تو ایک پلس پوائنٹ ہے، ایک بونس ہے. اگر نہ بھی لگے تو آپ حرم حضرت معصومہ کو مستقیم دیکھ رہے ہیں. اپنا توسل اس بارگاہ سے کیجئے. اس توسل کو اللہ کی بارگاہ میں اس ماہ مبارک میں پیش کیجئے. انشاءاللہ اللہ کا بے شمار لطف و کرم اور اس کی عنایات آپ کی شامل حال ہوں گی. کیا پروردگار کے اس ماہ میں تقاضے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں، کیا اللہ ہم سے چاہتا ہے. چلتے ہیں اللہ اپنی مخلوق سے کیا چاہتا ہے، قبلہ کی طرف ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ بہت شکر گزار ہیں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور یہ جہاں تک میرا اندازہ ہے ناظرین کا حق بھی ہے، کیونکہ عموماً خطابت کے میدان میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ 1 گھنٹے تقریر تو کرتے ہیں لیکن سامنے والے کو سوال کا موقع نہیں ملتا. بہت سارے نقطے ایسے ہوتے ہیں جو توضیح طلب ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کو آپ کا بتایا ہوا نقطہ اسی لحظے سمجھ میں نہ آئے، اس کو اس کی توضیح چاہیے ہو، مگر ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد مزید اگر گفتگو کا دروازہ کھول دیا جائے تو 2 گھنٹے مزید لگ جائیں گے. ممکن نہیں ہوتا. ایام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ دوسری جگہ بھی مجالس آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن یہ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ یہاں آپ الحمدللہ مومن کو اگر کوئی نقطہ سمجھ میں نہیں آئے تو وہ سوال بھی کر سکتا ہے، اپنے لیے التماس دعا بھی کر سکتا ہے. اور شاید ایک مجلس میں ہو سکتا ہے کہ 1000 یا 1500 یا 2000 یا 5000 لوگ ہوں. یہاں تو کنیکٹ لاکھوں لوگ ہیں جو ایک ہی ٹائم پر ہماری دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. قبلہ پروردگار عالم نے اس ماہ مقدس، اس ماہ مبارک میں انسان کو تمام نعمتوں سے نواز دیا، اپنی مخلوق کو. پروردگار عالم نے کہا کہ میں اپنے بندے کے پاس اپنا دسترخوان لے کر جاؤں گا. رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، مغفرت بھی ہے. میں اپنے بندے کو ایک کی جگہ پر ہزاروں گناہ کا ثواب دوں گا. اس کے ایک عمل پر لاکھوں ثواب، اس کے حسنات اس کے دامن میں ڈال دوں گا. اس طرح کے کئی ایسے امور کہ جو انسان کی سوچ سے باہر ہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عطا کرتا ہے. لیکن مالک کے کچھ تقاضے بھی ہوں گے قبلہ، کہ میرا بندہ ایسا ہو، میرا بندہ یہ کرے، میرا بندہ اس طرح کی کیفیت میں رہے. کچھ چاہتا بھی ہوگا. اس کی جو چاہت ہے اس کو میں آپ سے چاہوں گا کہ آسان الفاظ میں سامعین کی خدمت تک پہنچائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی مرتضیٰ، آپ نے صحیح فرمایا کہ پروردگار نے اتنا لطف اور کرم اس ماہ مبارک میں کیا ہوا ہے، تو یقیناً پروردگار بھی اپنے مہمان سے جو ہے وہ کچھ تقاضے رکھتا ہے۔ اور ویسے بھی جہاں آپ مہمان ہوں تو جس کے آپ مہمان ہوتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ دنیا کا بھی قانون ہے، ظاہر ہے فطری قانون ہے، جہاں آپ کو میزبان بٹھائے آپ کو بیٹھنا ہوتا ہے، اور جو آپ کو کھلائے وہ آپ کو کھانا ہوتا ہے۔ بہرحال میزبان جو ہوتا ہے اس کی فالو کرنا پڑتا ہے، اور پھر خداوند متعال اگر ضیافت کر رہا ہو تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ حدیث جو ہم چند دنوں سے اپنی گفتگو کو معطر جس سے کر رہے ہیں، مولا کائنات کی حدیث اربع میاں کہ جس کے آیت اللہ تحریری حفظ اللہ نے اس کی تشریح بیان کی ہے، اسی کے چند نقاط کہ پروردگار ہم سے چاہتا کیا ہے۔ تو وہاں پر مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرْغَبُوا فِي مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یعنی اس چیز کی طرف تم رغبت رکھو، یعنی اپنے کھچاؤ رکھو، اپنے آپ کو اس کی طرف اٹریکٹ کرو جو کہ خداوند متعال کے پاس ہے، یعنی خداوند متعال کی طرف۔ اب انسان جو ہے دیکھیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، انسان جو ہے وہ دو چیزوں کی کشش کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ کشش یعنی دو چیزیں اس کو کھینچ رہی ہیں اپنی طرف، ایک اس کی آخرت ہے یعنی اس کی روح کے تقاضے ہیں، ایک اس کی دنیا ہے یعنی اس کا مادہ ہے۔ اسی کھیچم کھیچی میں انسان جو ہے نا اپنی زندگی کو گزارتا ہے، یعنی مادیت اور معنویت کے درمیان میں ظاہر ہے، کیونکہ دیکھیں اس کو اصل یہ اس کو بیلنس کرنا ہے۔ اور اسلام نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف اس لیے دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام ہے ہی شریعت، اور یہ ساری چیزیں آئی اس لیے، انبیاء آئے اس لیے کہ اس کو صحیح راستہ صراط مستقیم جو ہے وہ بتا سکے، نہ ایسا کرے کہ وہ دنیا کو ترک کر پہاڑوں میں چلا جائے کی زندگی گزارے، راہب بن اور جائے، نہ ایسا کرے کہ وہ جو ہے وہ دنیا کی طرف چلا جائے۔ جس سے پہلے بھی میں نے کل عرض کیا کہ دنیا جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ مدح بھی کی گئی ہے، دنیا کو مذمت بھی کی گئی ہے۔ تو اب یہ جو انسان کھنچتا ہے، یعنی اب کس طرف ورغبو، یعنی اس طرف اپنی رغبت کرو، یعنی خداوند متعال کی طرف، خداوند متعال کی طرف، یعنی ہر وہ چیز دنیا کی جو کہ انسان کو خداوند متعال کی طرف لے کے جائے، آخرت کی طرف لے کے جائے، اپنے مسیر کو اس کی طرف لے کے بڑھو۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں بہترین مہینہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، جیسا آپ نے عرض کیا، یعنی خود روزہ رکھنا، روزے کی جزا خداوند متعال خود فرما رہا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، فضیلتوں کا ایک آسمان، ہاں یعنی خود میں جزا ہوں، یعنی آپ روزہ رکھ رہے ہیں یعنی آپ خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب آپ روزے کے اندر جتنے بھی کام کر رہیں گے، آپ جو بھی کام کریں گے، جیسے کہ آپ نے کل بھی کہا کہ ایک قرآن کی آیت پڑھنا پورے قرآن کے برابر ہے، چاہے ایک کھجور سے روزہ کھلوا دینا، افطار یعنی اب سونا، آپ کی سانس کرنا، یہ سب کیا ہے، یعنی اب آپ بہت تیزی سے خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے رغبت جو ہے وہ اس مہینے کے اندر ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم انڈیویجول طور پر یعنی انفرادی طور پر اپنی عبادتوں کی کیفیت کو ناپیں تولیں، کوانٹٹی کی طرف نہ بھاگیں۔ بہت سارے لوگ کوانٹٹی کی طرف بھاگتے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، ذہن میں یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی کرنا 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 ہے، لیکن وہ کوالٹی جو ان کی روح کو شاد کر سکتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان قرآن بھی تیزی سے پڑھتا ہے، اچھی بات ہے، قرآن پورا کرنے والی بات ہوتی ہے کہ ہم نے پڑھ لیا، ہاں چلے وہ بھی اچھی بات ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں پڑھیں، آپ کل سے پڑھیں، لیکن اس کی کیفیت آپ کے وجود میں اترنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہر روز یہ جو ماہ رمضان گزر رہا ہے، کیا میں اپنے اندر تبدیلی محسوس کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ اور یہ تبدیلی کون محسوس کرے گا؟ آپ خود محسوس کریں گے، بالکل، اور آپ کے اطراف والے آہستہ آہستہ اس تبدیلی کو آپ کے اندر ظہور ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ کیسے ہوگا؟ تو آپ کا اخلاق، آپ کی گفتگو، آپ کا نظریہ، آپ کی آئیڈیالوجی۔ اگر آپ واقعاً ایک صحیح روزے دار ہیں تو یہ روزہ جہنم کی آگ کے لیے سپیر ہے، یعنی ایک شیلڈ ہے، تو آپ خود بخود دنیا میں ایسے کاموں سے دور ہو جائیں گے جو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جا رہی ہوگی، حتیٰ آپ کا کلام تبدیل ہو جائے گا،
آپ سے جب کوئی دنیا کی بات کرے گا, کام کی بات کرے گا, یا بس دنیاوی چیزوں کی بات کرے گا, تو آپ کا ذہن, آپ کا اسٹرکچرڈ ایک ایسا ڈیزائن ہو چکا ہوگا کہ اب آپ کی رغبت خداوند متعال کی طرف سبحان ہے. اللہ. یہ روزے کے اثرات ہیں, اس کو دیکھیں, خود محسوس کریں. جیسے انسان خود محسوس کرتا ہے کہ اب میری زندگی گزرتی جا رہی ہے, میں بوڑھا ہو رہا ہوں, یا مطلب سفیدی آ رہی ہے, آہستہ آہستہ انسان ہر چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اسی طرح اپنے وجود کو دیکھیں. بہت اچھی بات کسی محقق یا کسی اردو دان نے کہی کہ جو ہے وہ چہرے پر تو سفیدی جو ہے وہ عیاں ہو گئی, مگر دل ابھی تک کالا ہے. کیا بات ہے. تو بہت یہ دقیق جملہ ہے. ہاں, بہت چھوٹی بات ہے لیکن بہت بڑی کہانی ہے اس میں. بات یہ ہے کہ یہ سفیدی جو ہے نا, یہ اندر بھی دل میں بھی ہونی نور چاہیے, کی صورت میں جو ہے آنی چاہیے. وہ آپ نے کہہ دیا تو مجھے یاد آیا, وہ ایک صاحب جو ہے وہ بیچارے دیہات سے شہر کام کرنے آئے, کیونکہ ماہ مبارک ہے تو تھوڑا سا مومنین ہنس لیں. تو وہ ان کے صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی محرم کا مہینہ ہے, تم نے کالے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ انہوں نے کوئی دوسرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے. تو پلٹ کر کہنے لگے صاحب کپڑا کالا ہونے سے کیا ہوتا ہے, دل کالا ہونا چاہیے. دل کالا ہونا چاہیے. وہی بات ہے قبلہ, ریش سفید ہو جانے سے شاید بزرگی نہ آئے, بزرگی کا تقاضا قلب سے. قبلہ میں ایک قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھ رہا تھا, میں دنگ رہ گیا. اکثر جو آپ نے مادیت کا تذکرہ کیا, میں پریشان ہو گیا کہ مادیت انسان کو کہاں کہاں لے جاتی ہے, جبکہ پروردگار کہہ رہا ہے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا, کیونکہ خدا تو جانتا ہے انسان کا احوال کیا ہوگا, کہ میرا بندہ, میرا مومن, مجھ پہ ایمان رکھنے والا, میرے مخالف سے یعنی ملحد یعنی اللہ کو جو نہیں مانتے ہیں, ان کی دولت و ثروت کو دیکھ کر بہک نہ جائے تو میں دنیا کی تمام نعمتیں ان کی جھولی میں ڈال دیتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یہی 60-70 سالہ زندگی ہے, جبکہ میں نے اپنے مومن کو ابدی زندگی دی ہے. بالکل. کیونکہ اگر مومن کے لیے تنگی کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے اللہ کی طرف راغب رہتا ہے. قبلہ اس رغبت میں, قبلہ جیسے آپ نے رغبت کا تذکرہ کیا, اس رغبت کا دوسرا تعلق جڑتا ہے بندگی سے, کیونکہ یہی رغبت انسان کو اللہ کا بندہ بناتی ہے. اور اس میں تعلق ہے اطاعت کا. میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیسے مطیع بنوں قبلہ, مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ نے رغبت کا تو تذکرہ کیا, لیکن اس اطاعت اور اس مطیعیت کے لیے مجھے کیا کرنا ہے کہ میں اللہ کا بندہ بنوں؟ دیکھیں وہی ہے, امام علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ ایک تو خدا رغبت جب ہوتی ہے, یعنی میں مثال کے طور پر میں یہاں چل رہا ہوں ایک راستے پر, اور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اب فلاں راہ پر گامزن ہے تو راغب ہے, یعنی اس طرف ہے. یعنی ایک راستہ, اصل میں رغبت جو ہے وہ راستے کو تعین کرتی ہے کہ کس طرف راغب ہونا ہے, کس طرف بڑھنا ہے. اب جب یہ بڑھتی ہے تو اس راستے کے اوپر ہمیں پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر تم اطاعت کو طلب کرو. سبحان اللہ. یعنی طلب کرو اطاعت. یعنی جب تم دنیا طلب کرتے, چیزیں طلب کرتا, عافیت طلب کرتا, منع بھی نہیں ہے, خدا منع بھی نہیں کرتا, تو مانگو. اطاعت بھی طلب کرو کہ مجھے پروردگار اطاعت عطا کر, یعنی میں تیرا موتی ہو سکوں. قرآن کی آیات جب کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یعنی قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی. اب جب ہم دیکھتے ہیں انسان کی بشریت کی تاریخ کے اندر کہ لوگ اولیاؤں کے, انبیاؤں کے قریب تھے, لیکن موتی نہیں تھے. ہر کوئی موتی نہیں تھا. اس کا مطلب ایک خاص توفیق ہے. سبحان اللہ. اب جہاں ہم اس مہینے میں اتنی چیزوں کو مانگ رہے ہیں, وہاں ایسی چیز مانگیں کہ پروردگار تو مجھے, میں تیری اطاعت طلب کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے اطاعت کی توفیق. سبحان اللہ. کیونکہ جب تو عطا کرے گا تو میں تیری اطاعت کروں گا, اور تو جسے چاہتا ہے اسے, اور جیسے تو اپنی بارگاہ میں بلا لے, اس کے لیے پیچھے کیا رہ گیا؟ اس کے لیے پیچھے کیا, جو جسے تیرے سجدوں کی لذت مل جائے, وہ کہاں دنیا کے ہر ذائقے سے وہ بے نیاز ہے. کیا بات ہے. جو تیرے آگے جھک گیا وہ کہاں کسی اور کے آگے جھکے گا, وہ تو اپنی گردنوں کو کٹوائے گا. سبحان اللہ. یہی ایک پیغام ہے کہ ہم اپنے وجود کے اندر, اور خاص طور پہ اس ماہ مبارک میں آپ دیکھیں کہ خطبہ شعبانیہ میں بھی ہے کہ اپنے سجدوں کو طولانی کر کر, بالکل اپنے کندھوں پر جو تمہارے بوجھ ہے اس کو ہلکا کرو. کیا بات ہے. یعنی جتنا سجدہ طولانی ہے پریکٹس کریں. ماہ رمضان ہے, ویسے بھی اپنے سجدوں کو تھوڑا طولانی کریں, شکر کے سجدے تھوڑے سے لمبے کریں, دعاؤں کو سجدے میں ہی مانگیں. خدا کے ہاں بہترین عبادت میں جز بہترین اور
فرد بہترین سبحان اور اللہ، بدن کے اندر سب سبحان سے اللہ، افضل انسان کی پیشانی پیشانی ہے، اس کو اور لگائیں، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے تو پھر پیچھے کیا رہا؟ اور پیچھے کیا رہ جائے گا. تو اب یہ جو اطاعت ہے، یہ طلب ہے، یہ انسان کو بندگی کی طرف جو ہے نا راغب کرتی ہے. اور یہی بندگی انسان، دیکھیے بندہ صرف وہ نہیں ہے جو مسجد میں ہو، بندہ صرف وہ نہیں ہے کہ مطلب لوگوں کے سامنے جو، بندہ تو وہ ہے جو اپنی تنہائی خلوت میں بھی بندہ ہو، یعنی جسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا وہ بھی جانتا ہے کہ خدا میرا دیکھ رہا ہے. اب یہ بہت ساری ایسی روایات اور واقعات ملتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ جوان کا واقعہ، علماء کے واقعات ہیں، بلکہ وہ مشہور ایک چراہے کا واقعہ ہے، شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں ذکر کیا ہو، تکرار برا نہیں ہے، کہ وہ کچھ لوگ پہنچتے ہیں اس کے پاس اور کہتے ہیں کہ مطلب ہم بڑے بھوک اور پیاسے ہیں، ہمیں ایک جانور دو، ہم اس کو قربان کریں اور اس کو جو ہے وہ ذبح کر کر جو ہے وہ اپنی بھوک مٹھائیں. تو کہا کہ میرا مال نہیں ہے، یہ میرے مالک کا ہے. تو کہا کہ مسئلہ نہیں ہے، ہم تمہیں پیسے دے دیتے ہیں، تم اپنے مالک کو پیسے دے دینا. کہا مجھے مالک کی طرف سے بیچنے کی اجازت نہیں ہے. تو کہا کہ تمہارے مالک کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا غلہ ہے، یعنی کتنے جانور ہیں، ایک آدھا کم ہو گیا تو کیا فرق پڑے گا؟ تو کہا کہ نہیں، مالک نے مجھ پر اعتماد کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، کتنے جانور ہیں، کتنے پیدا ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، اس نے میرے پہ اعتماد کیا، اس کو اس کی خبر نہیں ہے. تو کہا تو پھر تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو کہتے ہیں اس چراوے کا رنگ عجیب زرد ہو گیا. کہا اس کو پتہ نہیں چلے گا، مگر میں خدا کا کیا کروں، سبحان اللہ، خدا کو تو پتہ ہے. سبحان تو اللہ، یہ جو کیفیت ہے نا، یہ انسان کی تنہائی اور خلوت میں، سبحان کہ انسان بعض اوقات لوگوں کے سامنے اچھا ہے. یہ بندگی کہ جہاں دیکھیں نا، ماہ رمضان ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا مگر آپ پانی نہیں پیتے. حتیٰ بچہ نہیں پیتا پانی، سبحان اللہ. بچہ وضو کرنے جائے کلی کرے پانی پی لے، کسی کو کیا پتا، نہیں پیتا. میرے والدین بھوکے ہیں، میرے بہن بھائی بھوکے ہیں، خیال کرتا ہے وہ نہ احترام. خود اس کو یہ احساس ہوتا ہے اندر سے، میرا روزہ ہے، سبحان اللہ، میں روزے میں ہوں. تو یہ جو کیفیت ہے بندگی کی، یہ روزہ دے رہا ہے، عام دنوں میں نہیں ہوتی یہ کیفیت. یہ جو انسان خدا کے وجود کو محسوس کرنے لگتا ہے. سید اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ حرم حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ میں جو ہے وہ ان کا مرکز مبارک ہے، فرماتے تھے اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو. قبلہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم موتی کیسے بنے، ہمیں کیسے محسوس ہو کہ ہم اللہ کے موتی. آپ یقین کیجئے، آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی، بہت سارے دوست دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں اور پروردگار بیمار ہیں، ان کی بیماری سے ان کو شفا دے بحق حضرت معصومہ. میرا ایک دوست ایک شپنگ کمپنی کے CEO کا پرسنل سیکریٹری تھا. وہ کہتا ہے کہ ہمارا، اچھا مومن بھی تھا وہ الحمدللہ، باس بھی اور وہ لڑکا بھی میرا دوست تھا. تو وہ کہتا ہے کہ ہماری کمپنی کا شپ جس پہ کروڑوں ڈالر کا مال لدا ہوا ہے، کوریا میں سنک ہو گیا، ڈوب گیا. ہم کو کال آئی کوریا سے، شپنگ ان کی گورنمنٹ نے کال کی کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے، آپ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ، انشورنس کے فلاں یہ سب چیزیں ہمیں بھجوا دیں تاکہ ہم آپ کی کارروائی کا آغاز کریں. میں دوڑتا ہوا باس کے پاس گیا، میں نے کہا باس بہت بڑا سانحہ ہو گیا، کیا ہوا؟ کروڑوں ڈالر کا لدا ہوا مال جو ہے کشتی وہ ڈوب گئی ہے. تو باس کہنے لگے انتہائی اطمینان کے ساتھ، جاؤ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. کہنے لگا میں عجیب کیفیت میں واپس آیا. 1 گھنٹے بعد پھر کال آئی کہ آپ کا جہاز سنک ہو گیا، آپ نے اپنے کاغذات دیں، آپ نے کارروائی شروع نہیں کروانی ہے، آپ کو آپ کا ہرجانہ وغیرہ یہ نہیں چاہیے. میں دوبارہ باس کے پاس گیا، باس نے دوبارہ اطمینان سے یہ جواب دیا، آپ پریشان نہ ہوں، اپنی جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. کہنے لگے میں انتہائی تعجب میں پڑ گیا. تیسری دفعہ کال آئی پیچھے سے، انہوں نے کہا کہ نہیں معذرت، 1 ڈیجٹ کے فرق سے وہ کوئی اور جہاز تھا، آپ کا جہاز نہیں تھا. کہتا ہے کہ میں تشویش میں پڑ گیا، میرا اضطراب اور بڑھ گیا. میں نے جا کے باس سے کہا باس آپ کو کیسے یہ معلوم ہوا کہ آپ کا جہاز ڈوبا نہیں ہے، آپ کو اتنا اطمینان کیسے تھا؟ باس کہنے لگا کہ تم اپنا کام کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بس مجھ پہ چھوڑو. کہنے لگا میرا اضطراب تھا، باس سے میری ذاتی ہم آہنگی تھی، میں پرسنل سیکریٹری تھا، میں یوں ہو گیا. میں نے کہا باس آپ مجھے بتائیں یہ اضطراب میرا ختم نہیں ہوگا. تو مجھے پاس بٹھا کے کہنے لگے دیکھو اللہ نے مجھ سے حلال کمانے کا تقاضا کیا، میں نے حلال کمایا.
اللہ نے مجھ سے زکوٰۃ طلب کی، میں نے زکوٰۃ دی، اللہ نے اپنے محبوب کا حق مانگا، میں نے خمس ادا کیا، اللہ نے کہا میرے بندوں کی اپنے مال میں سے مدد کرو، میں نے کوتاہی نہیں کی، اللہ نے کہا وقت پہ نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھی، اللہ نے کہا میرے لیے روزہ رکھو، میں نے جب میں اللہ کے تمام امور جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ادا کرتا ہوں تو مجھے یقین ہے مالک بھی میرا کام ویسا چلائے گا جیسا وہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کہہ رہا یہ میں نے اللہ کے امر میں کوتاہی نہیں کی ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے مال میں بھی کمی نہیں کرے گا۔ کتنا اعتقاد ہے نا قبلہ، کیونکہ اس نے بندگی کے تقاضوں کو پورا کیا، اس کا اعتماد بڑھ گیا قبلہ۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بندگی کی توضیح فرمائیے گا۔ دیکھیے بندگی جو ہے نا وہ یہی اسٹیپ سے ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندگی کے جو 3 شرائط بیان کرتے ہیں اپنی حدیث عنوان بصری کے اندر بھی، کہ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، وہ مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب وہ مالک ہے تو پھر سب اس کا ہے۔ اب چاہے تمہارا مال ہو، چاہے تمہاری اولاد ہو، حتیٰ تمہاری اپنی جان ہو، سبحان اللہ۔ اب مالک وہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جب وہ مالک ہے تو اس کی مرضی ہے، جب لے لے جب دے دے۔ نہ تمہارے اندر ملتے وقت تمہیں بہت خوش ہونا چاہیے، نہ تم سے چھنتے وقت تمہارے اوپر چہرے پر کوئی معاملات ہونے چاہیے۔ بندگی پہلا کمال یہی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اولیاء خدا کو، سب سے پہلے ائمہ علیہ السلام کو، کہ کس طرح انہوں نے جو ہے اس معاملے کو بہترین کیا، کس طرح انہوں نے اس بات کو اپنی زندگی میں کر کے دکھایا کہ مالک پروردگار ہے، جس کی بہترین مثال جو ہے وہ کربلا معلیٰ سے مل ہے۔ یعنی کربلا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مالک صرف پروردگار ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا، چاہے وہ جوان بیٹا ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، سب خدا کی بارگاہ میں دے دی۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم اس کی پریکٹس کریں اپنی زندگی میں، کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ جیسے آپ نے ان کا واقعہ بیان کیا کہ بھئی خدا نے مجھے مال دیا ہے تو میرے مال میں سے دوسروں کا حق ہے، میں اس کو ادا کروں۔ میرے مال میں واجبات بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی ہے، میرا مال نہیں، خدا کا ہے، اور مجھے دیتے وقت تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے زکوٰۃ یا خمس کا ٹائم آئے تو ہم اپنے کاموں کو نکال لیتے ہیں تاکہ ہمیں خمس کم دینا پڑ جائے، ہمیں زکوٰۃ، یہ کیوں کر رہے ہیں ہم ایسا؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خمس دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ انجام دیں۔ بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ حضرت بہت شکریہ کر لیا آپ نے۔ میں بہت ہی قابل احترام ہمارے بخاری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کو سلام کرتا ہوں۔ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ بہت خوبصورت جگہ رکھے ہیں، تشریف فرمائے ہیں، پروردگار کو سلامت رکھے۔ علی صاحب سے بات کروں آپ سے۔ بہت شکریہ، آپ کی آواز آ رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حرم حضرت معصومہ میں؟ آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا ایک بہت مختصر خیال ہے اور بہت کامن سوال ہے۔ دیکھیے جب ہم قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ کہا ہوا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ صحیح۔ تو متقی کی کیا پہچان ہے، کس طرح ہم متقی بن سکتے ہیں؟ کیا جبکہ شیطان اتنا حاوی ہو جاتا ہے اور اگر شیطان سے آدمی بچ بھی جائے تو ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں برائی کی طرف کھینچتا ہے، تو اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں تھوڑی سی آپ دے دیجیے گا۔ شکریہ۔ میں بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ میں قبلہ کی طرف آپ کا سوال لے کے چلتا ہوں۔ قبلہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے برادر محترم نے سوال کیا ہے کہ متقی کیسے بنا جائے؟ انسان چونکہ شیطان کے محور میں جکڑا ہوا ہے، جب وہاں سے نکلتا ہے تو اپنے نفس کے محور میں پھنس جاتا ہے، انسان کیسے متقی بنے؟ دیکھیں بات وہی ہے جو ہم ابھی بندگی کی بات کر رہے ہیں، تو بندگی کی طرف بڑھنا ہی انسان کو، یہ بندگی کی جو شرائط امام جعفر صاحب علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، پہلی چیز جو ذکر کی، اس کے علاوہ 2 چیزیں اور ہیں، اس کے وہ انشاءاللہ بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ اصل میں امام یہی فرماتے ہیں کہ جب تم ان 3 چیزوں کی طرف
عمل کرو گے تو تم تقوی کے پہلے درجے پر آ جاؤ گے. سبحان اللہ. یعنی ظاہر ہے دیکھیں تقوی ہے کیا بیسکلی. آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے انسان ایک راستے پر چل رہا ہو, ٹھیک ہے, ایک روڈ پہ چل رہا ہے اور اس کے آس پاس جو ہے وہ خطرہ ہو, کھائی ہو, روڈ سے حادثے کی توقع ہو, تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سیدھے چلتے ہیں اس راستے پر, کیونکہ دائیں بائیں ہونا جو ہے آپ کے راستے سے آپ کو انحراف کرنے کے علاوہ آپ کی جان کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے. تقوی الہی یہی ہے کہ جو خدا نے آپ کو اوامر بتا دیے ہیں, جو حلال اور حرام کال لے لیں, آپ کال لے لیں. برادر محترم 1 منٹ کا آپ سے ویٹ چاہوں گا, آپ کال پہ رہیے گا. قبلہ تقوی کے بارے میں بتا رہے ہیں, یہ سوال مکمل ہو تو میں آپ کی طرف آتا ہوں. 1 منٹ. قبلہ تو اب یہ جو ہے یعنی جو راستہ خدا نے دیا ہے اس راستے پہ گامزن رہنا ہے. صحیح. اب آپ دائیں بائیں ہوں گے, عذاب الہی بھی ہے, یقیناً ایسے ہی. مشکلات بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں. تو اب یہی تقوی ہے اصل میں کہ جو خدا نے امر دیا ہے اس کو بجا کے لائیں. پہلی چیز جو وہی ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے آپ کو بندہ مالک نہ سمجھے. انشاءاللہ کال کے بعد دوسرے اور تیسرے نکات کی طرف سے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں برادر محترم؟ آپ سبحان اللہ. بہت اچھا سوال ہے. بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کی ایک مثال, چھوٹی سی فطری ایک مثال دیتا ہوں, پھر قبلہ کی طرف چلتے ہیں. یہ تو بہت اچھا موضوع ہے. دیکھیے برادر محترم, اگر آپ ٹیلی ویژن پر ہیں تو ایک فطری مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, باقی قبلہ موجود ہے انشاءاللہ, حدیث کا حوالہ وہ آپ کو دیں گے. بندہ حقیر ایک فطری مثال دے رہا ہے. ایک اپارٹمنٹ ہے 100-150 مکانوں کا. اس اپارٹمنٹ کی ایک ٹرسٹ ہے جس کا کام یہ ہے کہ اس اپارٹمنٹ کے معاملات کی دیکھ بھال کرنا, وہاں کے لفٹس کی, وہاں کی صفائی کی, وہاں کے معاملات کی, وہاں کی خرید و فروخت کی دیکھ بھال کرنا. ماشاءاللہ آپ ایک ڈیولپڈ سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں. آپ اس اپارٹمنٹ کو ایک فیس ادا کرتے ہیں خوشی خوشی, کیونکہ وہ آپ کے امور کو جو آپ کرتے کرتے تھک جائیں, جو آپ سے ممکن نہ ہو, ان امور کو وہ انجام دیتے ہیں. صفائی ستھرائی, دیکھ بھال, اس کی سیکیورٹی, اس کے معاملات, اس کے احاطے کی کورنگ کرنا, اس کی خرید و فروخت کے معاملات, قانونی پیچیدگیوں کو ڈیل کرنا. آپ خوشی خوشی اس اپارٹمنٹ کی انتظامیہ کو ایک فیس ادا کرتے ہیں. اہل بیت اطہار نے خدا کی بارگاہ سے وہ دین جو خداوند متعال نے لے کر ہم تک پہنچایا, جس نے ہم کو سیکیور کیا, جس نے ہمارے ارد گرد دشمن سے, شیطان سے بچنے کا غلاف باندھا, اللہ تک جانے کا رستہ متعین کیا, کیا آپ کو اس کی تھوڑی سی فیس ادا نہیں کرنی پڑے گی؟ کیا آپ کو حق خمس نہیں دینا پڑے گا؟ یہ ایک ایسی سازش ہے کہ دشمن آپ کو اس عمل سے دور کر رہا ہے. آج بھی آپ کے خمس کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے خمس کا استعمال سادات کے لیے ہوتا ہے. آپ کے خمس کا استعمال حوزات علمیہ میں ہوتا ہے, جہاں پر علماء علم حاصل کرتے ہیں, دفاع دین کرتے ہیں, آپ کو صحیح رستہ بتا کے اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں. اس کی اہمیت کیا ہے؟ قبلہ کی طرف چلتے ہیں. قبلہ خمس سے لوگوں کو ایک ٹولہ منظم طریقے سے دور کر رہا ہے کہ آپ خمس نہ دیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہی خمس ان حوزات علمیات کو چلاتا ہے. اسی خمس سے علماء پیدا ہوتے ہیں, آپ جیسے, جو لوگوں کو اصلاح کی طرف لے کے جاتے ہیں. اہمیت خمس کیا ہے اور کیوں اس کو روکا جا رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی بندگی والی مثال سے ہی, حدیث سے ہی آگے بڑھوں گا. کہ پہلی چیز ہے کہ تم مالک نہیں ہو. امام جعفر, تم کس چیز کے مالک نہیں ہو. اب جب تم مالک نہیں ہو تو جو اصل مالک ہے وہ جس طرح کہے گا آپ کو اسی طرح اطاعت کرنی ہے نا. بالکل. دوسری پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ انسان کے لیے جہاں اصول دین معین کیے ہیں, وہاں فروعات دین بھی جو ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے شریعت کو جو ہے وہ ہمارے پاس بھیجا ہے. اب اسلام جو ہے وہ ایک سسٹم ہے. اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب نہیں ہے کہ جسے آپ صرف سنڈے کو یا ویکینڈ پہ چلے جائیں اور مذہب گزار لیں. اسلام ایک پورا سسٹم ہے
کہ جس میں مدینہ میں سب سے پہلے رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیزائن کیا، پہلی ریاست کو بنایا، اس میں پورا سیٹ اپ ہے، اس میں مطلب ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، اور اسلام باقاعدہ ضابطۂ حیات ہے پورا۔ اب یہ ہے کہ ظاہر ہے ابھی امام غیبت کے پردے میں ہیں، اور جب تک امام غیبت کے پردے میں ہیں ہم امام تک اس سسٹم کی کوشش کر سکتے ہیں، اصل سسٹم تو تبھی آئے گا کہ جب امام خود ظہور فرمائیں گے۔ اب جہاں تک معاملہ رہا خمس کا، خمس کے لیے بہرحال قرآن کے اندر آیات بھی ہے کہ خود ایک اپنا 5واں حصہ جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ ملے۔ پھر آپ کے پاس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و زندگی، اس میں ہے حدیث اور روایات ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اچھا اس کا جیسے آپ نے ایک فطری ایک نیچرل بات کی، اس کے علاوہ بھی خمس ادا کرنا جو واجبات دین میں سے ہے، آپ کے مال میں برکت بھی دیتا ہے، یعنی یہ پریکٹیکل ہے۔ آپ جب اس کو انجام دیں گے، آج بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بیماریاں، حادثے زندگی کے اندر، اور اولاد کا نافرمان ہونا، اور 100 اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال جائز نہیں ہو۔ مال میں اگر اہل بیت کا حق شامل ہے تو کیسے آپ اس حق کو ادا نہیں کریں گے؟ اس کا مطلب ہے آپ کا مال غصب ہوا ہے، آپ کے مال میں ایک ایسا حصہ شامل ہے جو کسی اور کا حق تھا، اور آپ اس کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ آپ دنیا کی مالیات کیوں دیتے ہیں؟ دنیا کے ٹیکس بھی تو دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک دین کا بھی سسٹم ہے، دین کا بھی اپنا نظام ہے۔ انشاءاللہ دین بہت جلد حاکم ہوگا پوری دنیا کے اوپر، اور اس سسٹم سے آپ کو نظر آئے گا۔ اور جہاں تک رہا معاملہ خمس کا، خمس سہم سعادات اور سہم امام، 2 حصے ہیں، بہرحال جس کی آپ تقلید کرتے ہیں وہ آپ کو اجازت بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ کے اطراف میں بھی سعادات ہیں، خاندان میں، فیملی میں، جو واقعاً مستضعف ہے، جو ضرورت مند ہے، آپ خمس اس کو دے سکتے ہیں اپنے مہاراجے کی اجازت سے۔ اور سہم امام کو آپ ریسرچ ورک میں اتنے سارے کام دنیا میں ہو رہے ہیں، اور یہی تو دیکھیں دنیا کو بڑی تکلیف ہے کہ دنیا کرپشن کر کے، چوری کر کے، ملکوں کے چیزوں کو غبن کر کر، اتنے ڈالروں کو جمع کر کے اسلام کے خلاف استعمال کر رہی ہے، انسانیت کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ وہاں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جب ایک سسٹم جو جائز طریقے سے، یہی تو دنیا کو پرابلم ہے، دنیا کی اجتماعی طاقتوں یہی مسئلہ ہے کہ یہ ان کے پاس ایسا سسٹم ہے کہ جو ان کو یہ ساری چیزیں دے رہا ہے جس کے ذریعے سے یہ دین کا دفاع کر رہے ہیں، اور یہ دین کا دفاعی، اور یہ چاہتے یہی ہیں۔ دیکھیں وہاں پر بھی میں بہت زیادہ بحث کو اس طرف تلانی نہیں کروں گا کیونکہ بہرحال ہمارے موضوعات میں سے نہیں ہے۔ دشمن نے صدر اسلام میں بھی فائنینس کو روکنے کی کوشش کی، بالکل، اور روکا، ٹھیک ہے، بالکل، تاکہ سینکشنز لگائیں، ہاں پیغمبر اسلام اور ان کی پیغمبر اولاد نے اسلام اور پتے تک کھا کے گزارا کیا۔ پیغمبر کے جانے کے بعد بھی ولایت جب شروع ہوئی اس وقت بھی فائنینس کو روکا، بالکل، ٹھیک ہے، بڑے بڑے باغات، بڑے ہاں۔ اب کیوں روکا؟ تاکہ سسٹم، کیونکہ فائنینس ایک بڑا حصہ ہوتا ہے۔ آج بھی دشمن یہی چاہتا ہے کہ بہرحال کسی طریقے سے، لیکن بہرحال اللہ کا وعدہ ہے، خدا نے اپنے کتاب کو بھی حفاظت رکھا ہے، اپنے ولی کی بھی حفاظت کی ہے، اپنے دین کی حفاظت کی ہے۔ آپ اور میں اگر خمس دیتے ہیں، ہم اپنے مال کو پاک کر رہے ہیں تاکہ روز قیامت میں ہم سرخرو ہو سکیں، ورنہ خدا میرے اور آپ کے مال کا محتاج نہیں ہے۔ قبلہ بات خمس کی آئی ہے، بات زکوٰۃ کی آئی ہے، بات دینے کی آئی ہے، تو ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا اس سوال کو آگے بڑھاتا چلوں۔ اللہ کا اور ائمہ کا حق دیتے ہیں ہم، زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیا، اس نے تقاضا کیا ہے۔ خمس ہے، مال سادات ہے، مال امام ہے، ہم نے دینا ہے۔ یہ 2 ایسے حق ہیں جو لوگوں کی مدد کرنے کے علاوہ بھی ہم پر واجب ہیں۔ جب ہم اس حق کو بھی دیتے ہیں آغا تو جتا کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے ائمہ کے اوپر، اور خداوند متعال کی ذات کو ہم کتنا اگنور کرتے ہیں جب ہم جتا کر دیتے ہیں۔ اس پر ذرا ایسی دیکھیں کوئی بھی کام، چاہے اس کا تعلق بندوں کے لیے ہو، چاہے اس پروردگار کی طرف ہو، جو چیز جو ہے وہ دکھا کر یا احسان کر کر کی جائے، یقیناً وہ خوشنودی الہی اس کے اندر کم پائی جاتی۔ ہاں بے شک بہت ساری عبادتوں کو کہا گیا ہے کہ آپ پبلک میں یا بعض اوقات ظاہر میں کریں تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ہو، لیکن اس میں اصل آپ کا خلوص اور اخلاص جو ہے وہ آپ کا شامل ہونا چاہیے۔ دیکھیں خداوند متعال انسان کی نیت سے اور اخلاص سے واقف ہے۔ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں تاریخ میں، کئی لوگوں نے
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں خمس بھجوایا، امام نے جو ہے وہ واپس بھیج دیا اور صرف ایک بوڑھی عورت کا خمس جو کہ صرف ایک دھرم یا دینار کے برابر تھا اس کو قبول کر لیا، اور وہ خاتون جو نشا پور میں ابھی بھی ان کا روزہ مبارک ابھی بھی شتیتا کے نام، باقی سارے واپس کر دیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے مال کے اندر مشکل تھی یا کچھ اور تھا، دکھاوا تھا، کچھ بھی تھا، جبکہ وہ ایک حصہ جس کو لینے والے نے بولا کہ یہ کیا ہے، یہ ایک دھرم دینار سے یا ایک چیز سے یہ کیا ہے، لیکن امام نے اسی کو قبول کیا. یعنی ان کے یہاں خلوص اور اخلاص دیکھا جاتا ہے. ان کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا دے رہا ہے، ان کے یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون دے کیسے رہا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. سبحان اللہ. اسی لیے وہ حدیث کی دوسری طرف، بندگی اور اطاعت کی طرف، کہ دوسری چیز جو امام جعفر صادق صاحب فرماتے ہیں وہ ہے اب تمہاری زندگیوں میں تمہارا مدبر پروردگار ہے، اصل تدبیر کرنے والا وہ ہے، تم نہیں ہو. سبحان اللہ. تم اپنی زندگیوں میں بڑی بڑی پلاننگیں مت کرو. ہاں تم اپنے بارے میں سوچو، اپنے کیریئر کے بارے میں سوچو، لیکن یہ لمبی آرزوئیں، لمبی چیزیں کرو گے، نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو انسان بدل ہو جاتا ہے. آج کل بعض اوقات جوان مایوس ہو جاتا ہے، ہم نے یہ سوچا تھا، ہم نے وہ سوچا تھا، ہم نے نہیں ہے. آپ کا میرا کام زندگی اور اپنے وظیفے کو بہترین انجام دینا. سبحان اللہ. خدا مدبر ہے، خدا اموروں کو ہدایت دیتا ہے، وہ بہترین پلانر ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا چیز ہے. تیسری اور آخری چیز اسی حدیث کی کہ جو خدا نے تمہیں عمل انجام دینے کو کہا اسے انجام دو، یعنی واجبات، اور جس چیز سے تمہیں منع کیا ہے یعنی حرام، اس سے روکو. یہ تین چیزیں، یعنی مالک وہ ہے، مدبر وہ ہے، اور جس چیز کا اس نے امر دیا اس کو انجام دو. سبحان اللہ. یہ بندگی کا خاصہ ہے، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے. سبحان اللہ. قبلہ اگر انسان اس کی طرف چل جائے. اسی پر امام علی کا کلمات قصار میں سے ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے. مولا نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو اپنی ٹوٹتی ہوئی آرزوؤں سے پہچانا. ہاں یعنی رات بھر میں جو پلاننگ کر کے سوتا ہوں، صبح اس میں سے آدھے کام بھی انجام نہیں پاتے ہیں. صحیح. اس کا مطلب کوئی ہے جو میرے معاملات کو پیچھے سیٹ کر رہا ہے. اصل وہی ہے پروردگار، وہ بہتر جانتا ہے انسان. اس لیے ماہ رمضان دیکھیں توفیق ہے کہ ہم بہرحال اپنے آپ کو خدا کی طرف راغب کریں، خدا کی طرف بڑھیں. اصل وہی ہے جو اس کی طرف ہے. جو بھی چیز ہے، چاہے مال ہے، جیسے کہ مال ہے، قرآن کی آیت بھی ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا اور جو خدا کے پاس وہ باقی ہے. سبحان. یعنی جو چیز تم خدا کے لیے کرو گے، جو مال تم خدا کے لیے خرچ کرو گے، خدا کے لیے، خدا کے راستے پر، خدا کی طرف بڑھنے کے لیے، وہ باقی ہے. جو تم اپنے اوپر، اپنی دنیا، اپنی ساتھ، اور اس کا تو. لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی زندگی، ایسی دنیا کیا کرے جس کے حلال پر حساب ہو، جس کے حرام پر عذاب ہو. کیا تو بات یہی ہے کہ اتنا خوبصورت جملہ ہے، خلاصہ ہے اصل میں، جس کے حلال پر حساب ہے، جس کے حرام پر عذاب. یعنی آپ حلال میں بھی اکاؤنٹیبل ہیں. اکاؤنٹیبل ہے، ظاہر ہے اکاؤنٹیبل ہے. کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، کیوں خرچ کیا، اور خدا نہ خواستہ حرام ہوگا تو پھر وہ تو پھر بالکل. قبلہ بندگی کی طرف آنے کا سب سے پہلا راستہ نماز ہے. انسان نماز کو کس طرح انجام دے، اس بابت تمام علماء کے بہت بہترین ائمہ طاہرین کے اقوال، قرآن کی آیتیں تو موجود ہیں اپنی جگہ، علماء نے پریکٹیکلی بھی بتایا ہے اور تاکید بھی کی ہے ہر عالم نے کہ اگر انسان کی تمام اعمالوں کی جڑ جو ہے وہ نماز ہے. اگر یہ قبول ہوگی تو باقی کے تمام اعمال قبولیت کی بارگاہ میں پہنچیں گے. اگر یہ قبول نہیں ہوگی تو تمام. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے قبلہ کہ بہت سارے لوگوں نے نماز کو ہلکا سمجھا ہوا ہے، جبکہ ائمہ طاہرین مسلسل فرماتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا نہیں، کم سمجھنے والا بھی ہماری شفاعت سے محروم. تو نماز کے بارے میں ذرا سی نصیحت فرمائیے گا اس ماہ مبارک میں. دیکھیے ویسے ہی نماز تو ویسے انسان کے اوپر واجبات میں سے ہے، اور خاص طور پہ ماہ مبارک میں تو اور زیادہ نماز کا اہتمام، اور جہاں پر توفیق ہے لوگوں کو باجماعت کی، وہاں باجماعت پڑھنی چاہیے. آیت اللہ نخود کی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مشہد مقدس میں حرم امام رضا علیہ السلام میں دفن ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا کسی جوان نے کہ بہرحال میں تنگ دست ہوں، مشکلات ہیں فائنینشلی. انہوں نے پھر پوچھا کہ میری شادی کے مسئلے ہیں، تیسرا میں عاقبت بخیر چاہتا ہوں، یعنی آخرت میں بھی میں سکون چاہتا ہوں.
تو انہوں نے بولا کہ اول وقت نماز پڑھو. سبحان اللہ. انہوں نے بھی شادی کے لیے کہا نہیں اول وقت نماز پڑھو, کہا مال کی, کہا اول وقت نماز پڑھو, کہا آخرت کے لیے, کہا سب کے لیے. کہاں یہ جو ہے یہ کلید وہ ہے, یہ ایسی چابی ہے جو سارے کاموں کی چابی. سبحان اللہ, ہر گرے کو کھولنے والی چابی. یہ وہ چابی ہے. یعنی نماز اول وقت پڑھنا, یعنی یار نماز پڑھنا تو ویسی ضروری ہے, اول وقت پڑھنا یعنی یہ آپ کی زندگی کے سارے کاموں کو کھولتی ہے. خود آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں, خود ان کی کتاب بھی جو ان کے اقوال وغیرہ ان کے بیٹے نے بھی پرنٹ کی, اس میں کہتے ہیں جو ان کے ہیں, ہاں آتش کے نام سے جو کتاب ہے, اس میں انہوں نے بیان ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھے اور کسی مقام پہ نہ پہنچے تو قیامت والے دن مجھ پر جو ہے وہ یعنی میری جو ہے وہ انسلٹ کرے, مجھے کلیم مجھ سے کرے, ہاں میں اس کے اعمال کا ذمہ دار ہوں. اللہ. یعنی اتنا بڑا دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے. اچھا آغا بہجت کا بھی ایک مجھے کہا ہوا جملہ یاد آ رہا ہے, قبلہ آپ نے تذکرہ کیا قبلہ کا مرحوم کا, کہ جس انسان کی نماز جتنی مرتب ہوگی اس کی زندگی بھی اتنی ہی مرتب ہوگی. لیکن کیونکہ دیکھیں نماز جو ہے وہ اس لیے اللہ نے دیکھیں 5 وقت نماز رکھی, اور چاہے اب ہم اس کو ظہرین میں اور مغربین کو جم کر کے پڑھتے ہیں, لیکن ایک سسٹم ہے. آپ جب اس سسٹم سے چلیں گے نا خود بخود زندگی بھی بڑی نظم والی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کچھ لوگ کام کی وجہ سے نماز کو دیر کر دیتے ہیں, جبکہ آپ کاموں کو دیر کریں نماز کی وجہ سے, نہ کہ نماز کو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آپ جب وقت پہ نماز پڑھیں آپ کے کام بھی جلدی ہو جائیں گے. برکت دینے والی ذات وہ ہے, یہ پریکٹیکل ہے. اور میں بعض اوقات جوانوں کو دیکھتا ہوں واقعاً بیچارے مشتاق ہیں. آج ایک ہندوستان سے جوان نے میسیج کیا کہ میں فلانی جگہ پتہ نہیں کالج ہے شہر سے باہر ہے, اور پہلے میں برابر میں ہاسٹل تھا تو زور میں جو لنچ بریک ہوتا تھا میں چلا تھا, ابھی وہ ہاسٹل والے اجازت نہیں دے رہے, میں ہاسٹل میں رہتا نہیں, تو مولانا مجھے تو اول وقت نماز پڑھنی ہے, میں کہاں پڑھوں؟ میں نے کہا مسجد. کہہ رہا وہ دور اتنی ہے کہ آنے جانے میں وقت ختم ہو جائے گا. تو میں نے کہا بھائی تمہارے کالج میں گراس ہے, باغ ہے, گھاس ہے, کہاں ہے؟ تو میں نے کہا وہاں کسی کونے میں پڑھ لو. وہ بڑا خوش ہوا, اس کا ذہن متوجہ نہیں تھا اس طرح. تو یعنی یہ طلب ہے, یہ طلب ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بھی ایک توفیق ہے. اس لیے اطاعت مانگیں, یعنی طلب کریں کہ خدا مجھے توفیق دے کہ میں اول وقت تیری عبادت کروں, خدا مجھے توفیق دے کہ میں تیری بہترین. امام علیہ صاحب السلام اسی کی حدیث اربعہ میاں میں فرماتے ہیں کہ نماز میں جتنی دیر تمہاری توجہ خدا کی طرف ہے, سبحان اللہ, سمجھ لو اتنی تمہاری نماز قبول ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا یعنی یہ بڑا پریکٹیکل ہے. یعنی جس قدر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہیں اس قدر آپ کی نماز کا, یعنی اب اگر نماز میں باقی خیال آ رہے ہیں جو کہ آتے ہیں, انسان کو چاہیے کہ ان کو اگنور کرے. جتنی دیر اس کے خیال دنیا کے آئے سمجھ لیں پھر بچا کیا؟ اللہ کی بجائے اللہ کے دسترخوان پہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر دوسروں کے بارے میں سوچ رہا ہے. اب جب دوسروں کے بارے میں سوچ رہا ہے تو پھر نماز کہاں گئی؟ اب خود سوچے کہ میں نے خدا کی طرف متوجہ کتنا تھا. یعنی یہ آپ ابھی سے سوچ لیں. اور رمضان بہترین مہینہ ہے, خالی پیٹ ہے, کھانا بھی نہیں کھانا, زور اثر بھی آپ سکون سے پڑھیں, مغرب کا وقت بھی. یعنی اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا ذہن جو ہے وہ کدھر ہے. اور دیکھیں اسی کی پریکٹس کرنی ہے. ہر آدمی, ہم خود کھڑے ہوتے ہیں, ہماری خود نماز جو ہے وہ خدا قبول کرے. بہرحال ہماری نماز بھی ویسی نہیں جیسے ہم نے اپنے اساتید کی نمازوں کو دیکھا, اولیاء خدا کی نمازوں کو دیکھا. راوی کہتا ہے میں نے امام سجاد علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, ان کا جو ہے وہ یہ جو ہے ان کی ابا جو ہے وہ ہٹی, تو میں نماز کے بعد میں نے بولا مولا آپ کی ابا جو ہے وہ نماز میں ہٹ گئی, سرک گئی, آپ متوجہ نہیں ہوئے. تو امام فرماتے ہیں مگر تم نہیں جانتے میں کس کے سامنے حاضر تھا. سبحان اللہ. یعنی یہاں انسان کھجا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ویسے بھی نماز کے ذکر میں اگر آپ حرکت ہے تو اشکال ہو جاتا ہے نماز میں. تو یعنی واقعاً خلوص, یعنی کھڑے ہوں, پریکٹس کریں بھائی, کبھی تو اس نماز تک پہنچیں گے کہ جو مطلوب ہو. پہلے ہم سنتے تھے کہ 2 رکعت نماز انسان کی قبول ہو جائے بڑی بات ہے. ہم کہتے ہیں یار انسان 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا,
لیکن جب ہم نے بھی پڑھنا شروع کی اور خاص طور پہ متوجہ ہونے کے بعد، بہرحال پہلے تو جو بچپن میں پڑھتے رہے جس طرح پڑھتے رہے، لیکن جب حوزہ اور حدیث اور روایات اور اساتید کو دیکھا تو ہمیں لگا کہ واقعاً 2 رکعت نماز پڑھنا جو مطلوب ہے بہت سخت ہے، کہ نماز انسان توجہ کے ساتھ آداب، اس لیے بہرحال کتابیں ہیں اردو کے اندر، کتابیں پرنٹ ہو گئی ہیں، انگلش کے اندر بھی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں کو آداب صلاۃ امام خمینی کی، بہرحال وہ سنگین بک ہے لیکن اس کے علاوہ بھی باقی کتابیں بھی ہیں، آیت اللہ کراتی کی بھی کتاب ہے۔ بہرحال انسان ان آداب کو، ان جسے کہہ لیں پروٹوکولز کو دیکھے کہ نماز میں جانے کے بھی پروٹوکول ہے نا، دیکھیں ہر جگہ جانے کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ آپ کسی بڑے شخص کے پاس جاتے ہیں، کسی ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، کسی سی او کے پاس جا رہے ہیں، بہرحال ایک پروٹوکول ہوتا ہے، لباس کا، ایک ہوم ورک کا، ایک آپ کی جو بھی پریزنٹیشن ہے اس کو آپ تیار کر کے جاتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں، خالق کی بارگاہ میں، مالک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر محیط ہے، علیم ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، نذیر ہے، ہر چیز جانتا ہے، دلوں سے واقف ہے، خلقت سے واقف ہے، آباء و اجداد سے واقف ہے، حتیٰ میرے آخرت سے واقف ہے، میرے انجام سے واقف ہے۔ اس کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، اس کے سامنے کیسے حاضر ہو؟ بہرحال خشوع، خضوع، وضو، لباس پاک، عطر لگا کے، عطر جو کہ بہرحال ایک ظاہری چیز ہے لیکن عبادت میں خشوع خضوع پیدا کرتی ہے، ایک توجہ کو، خاشیت کو طلب ہو۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ بہرحال یہیں پر یہ سامنے گلی کے اندر جو ان کی مسجد تھی، جو بہرحال تھوڑی بہت ہمیں توفیق ہو سکی جب وہ حیات کی قید میں تھے، اور ان کی نماز میں کس طرح سجدے کے اندر کریا کرتے تھے، یعنی ہمارے آج تک خود انسان اپنی طرف متوجہ ہو، کب اس کی واجب نمازوں میں اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، کب اسے ایسا محسوس ہوا ہو کہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، اس کی آنکھوں میں خاشیت ہو کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مومنون وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں، اپنی نمازوں میں اس طرح ہیں، یہ کب میری زندگی میں آئے گا؟ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر کیا فائدہ ہے، تو کچھ نماز بھی نہیں پڑھ پاؤں گا میں۔ ایک جملہ قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو اس کی توضیح چاہوں گا آپ سے۔ میرے جوانوں میں ایک غلط فکر ڈال دی گئی ہے، فکر کا تعلق ہے نا قبلہ، فکر انسان کے رستے کو اللہ کی طرف بھی لے جاتی ہے، اور یہی فکر اگر غلط ہو جائے، ٹیڑھی ہو جائے، تو یہی انسان کو شیطان کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ وہ کہاں ہم کہاں، ائمہ اہل بیت سے متعلق ایک جملہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں، اور اتنا غلط جملہ ڈالا گیا ہے، وہ کہاں ہم کہاں، جبکہ اصل جملہ یہ ہے کہ وہ جہاں ہم وہاں۔ بالکل ایسے ہی ہے، ایک متی کا کام کیا ہے قبلہ، جہاں جس کی وہ اطاعت کر رہا ہے اس کے ہے نا؟ بالکل پیچھے اچھا کہتے ہیں کہ مشکل ہے، بھائی کیوں مشکل ہے؟ جناب سلمان فارسی علیہ السلام بھی تو آپ اور میرے ہی جیسے ایک انسان تھے نا، بالکل چل کر ان کی بارگاہ میں گئے اور سلمان و منا اہل البیت ہو گئے۔ بالکل جب سلمان کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے تو آپ کا اور میرا امام جو کہ حجت خدا آج موجود ہے، اس کی بارگاہ میں یہ دروازہ آپ کے اور میرے لیے کیسے بند ہے قبلہ؟ یہ کتنا غلط جملہ ہے، اس کی توضیح فرمائیے گا۔ وہ کہاں ہم کہاں، اس جملے نے آغا نوجوانوں کو روک دیا ہے کہ ہم تو پہنچ تلاش تو کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ نے فرمایا۔ دیکھیں ظاہر ہے وہ امام ہے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یقیناً ان کا مقام، ان کا مرتبہ وہ سب ہے، جو معصوم ہے ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے ایسا کوئی راستہ بیان نہیں کیا کہ جو ناممکن ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم روز قیامت میں خدا کی بارگاہ میں کہتے پروردگار یہ تم کر ہی نہیں سکتے تھے، ہم کیسے کرتے؟ یہ تو بتایا ہی نہیں تیرے محبوب نے ہمیں۔ اس قرآن جب کہہ رہا ہے واضح اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، یعنی پیروی کرو، کس طرح جیسا اس وہ نے کر رہے رسول نے کہا ہے۔ سبحان اگر اللہ۔ خود رسول خدا کہتے ہیں، قرآن کی آیات ہیں، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اطاعت کرو۔ پھر اب اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جیسے انہوں نے انجام دیا اس طرح کرو۔ اب کوئی بہت اچھا کر پائے گا، کوئی بہت اچھا نہیں کر پائے گا، لیکن عمل سے پہلے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کیسا عمل کروں گا، کوشش تو کرے۔ اور جس طرح آپ نے مثال دی کہ انہوں نے اپنے اصحاب ایسے بنائے، اپنے چاہنے والے ایسے بنائے، ایسے لوگ بنائے، اچھا وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، چلے نہیں ہے ٹھیک ہے، بولے وہ حضرت سلمان جیسے نہیں ہو سکتے، خوب نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے بعد کے بھی راستے انہوں نے معین کیے اور لوگ پہنچے ان راستوں کے اوپر۔ آج ہم اپنے دور کے اندر دیکھتے ہیں، ہم علماء کرام کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ آج کے دور کے علماء ہیں،
یعنی کوئی پرانی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی بہت پرانا زمانہ تھا یا کچھ تھا. اور پھر خاص طور پہ شہداء کی جب مثال دیتے ہیں, ان جوانوں کی جب مثال دیتے ہیں کہ جو آپ ہی کے دور کے اندر, اسی دور کے اندر جو ماڈرن دور ہے, اس میں جب اپنے وجود کا نذرانہ اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر دیا, اس کا مطلب ہے کہ راستہ کھلا ہوا ہے, راستہ ہے. آج بھی جوان چاہے تو خدا کی بارگاہ میں پرواز کر سکتا ہے, جوان چاہے تو اپنے سجدوں کو طولانی کر سکتا ہے. جس طرح بہرحال ابھی مہدی سلاشور کی آواز جو مناجات اور کیفیت کو ٹکراتی ہے, اور دعائے افتتاح اور دعائے ابو حمزہ کے جملوں کے ساتھ انسان پرواز کرتا ہے, کوشش کرنا ہمارا کام ہے. خداوند متعال خود حدیث قدسی میں بیان کرتا ہے, تم ایک قدم بڑھاؤ میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھاؤں گا. اور دیکھیں راستہ تو ہمارے لیے کھلا ہوا ہے. جب آیت اللہ عثمان بہجت رضوان اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا, ہمارے استاد آیت اللہ تحریری فضل اللہ فرماتے ہیں کہ راستہ بند نہیں ہوا. آیت اللہ بہجت جس مقام پر تھے راستہ بند نہیں ہوا, راستہ کھلا ہوا ہے. قبلہ میں پریشان ہوں. شیخ احمد صاحب اسی قم المقدس میں ہمارے مملکت عزیز پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, شیخ احمد نجفی, جو ایام فاطمیہ میں عشر محرم میں مجلسیں کرواتے ہیں. خدا شاہد قبلہ, میں نے ان کے رفقا میں سے ایک سے یہ واقعہ سنا تو میری آنکھ سے آنسو آ گئے کہ آج بھی اولیاء خدا زمین پر ہیں. ایام عزا کی مجالس میں خرچہ کم ہو گیا. وہ شخص اپنی زندگی کے تقریباً بڑے حصے کو اسراء میں صرف کر چکا ہے. جس مکان میں وہ رہتا تھا قبلہ, اس نے وہ مکان بیچ کر اہل بیت کی مجلس کروائی. مثالیں ہم مانگتے ہیں نا قبلہ آج کے دور میں, آج بھی حیات ہے. بالکل رمضان کے پورے 30 دنوں میں 200, 250, 300 لوگوں کے لیے افطاری اور کھانے کا اہتمام کرتا ہے تنہا وہ شخص. میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا شیخ یہ سب آپ کیسے کرتے ہیں؟ تنہا انسان ہیں آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے. کہنے لگا مرتضیٰ بھائی میرے بھائی سیٹلڈ ہیں, ویل سیٹلڈ ہیں, میں نے آج تک ان سے ایک تقاضا نہیں کیا سنگل پینی کا. مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے میں اس بارگاہ میں آتا ہوں, توسل کرتا ہوں, یہ ہستیاں اپنے ذرائع سے میرا کام کر دیتی ہیں. بالکل ایسے ایسے. قبلہ جب وہ شخص سنگل ہینڈڈ یہ سارے امور انجام دے سکتا ہے آج کے دور میں, تو میرے اور آپ کے لیے اور تمام سننے والے دوستان احبابان کے لیے توسل کہاں چلے گی, یہ توکل کہاں چلے گیا؟ اس کی وجہ دیکھیں یہی ہے کہ ہم اصل میں اپنی زندگی کے اندر گھرے ہوئے ہیں. ورنہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا, اور خاص طور پہ جو یہاں طالب علم ہے, بلکہ تو پوری دنیا میں دیکھیں, بات جیسے آپ نے شروع میں عرض کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں فزیکلی ہوں, آپ کہیں پہ بھی ہوں. میں پڑھ رہا تھا آج امام علی علیہ السلام کی اسی حدیث اربعہ میاں کے اندر ایک واقعہ, ایک صحابی کا امام کے دور میں تھا, مریض تھا, اور ابو رمیلہ شاید نام ہے اس کا, مریض تھا اور حالت کسالت تھی. تو اس نے بولا کہ چل میں گرم پانی سے حمام لیتا ہوں اور مولا کی خدمت میں نماز میں پہنچتا ہوں. خیر بڑی مشکل سے نماز میں گیا, برداشت نہیں ہو, تکلیف میں رہا. پھر بھی نماز کے بعد امام کے ساتھ میں جہاں پر امام بیٹھتے تھے یا کچھ اور امور انجام دیتے تھے, امام کے ساتھ جانے لگا. تو امام نے اس سے پوچھا کہ میں نے دیکھا کہ تم تکلیف میں ہو, درد میں ہو. تو کہا مولا ہاں تکلیف نہیں ہے, لیکن میرا مقصد بھی آنے کا یہی تھا کہ میں بہرحال آپ کے پاس آؤں اور آپ میرے لیے بہرحال دعا کریں اور یہ کریں. تو امام نے بڑا ایک لمبی طولانی گفتگو کی کہ ہم جو ہے وہ ہر شخص کے لیے, جو شخص ہوتا ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی دعا کے لیے یہ کرتے ہیں اور ہم اس کی یہ سب امام. تو اس نے ایک سوال کی, کہا مولا جو آپ کے سامنے حاضر ہے یہ تو چلیں وہ ہے کہ جس کے لیے آپ دعا کر رہے یہ طلب کر رہے ہیں کہ آپ اس کی عافیت طلب کر رہے ہیں, اس کی صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اس کی مانگ رہے ہیں خدا کی بات. لیکن جو شخص یہاں موجود نہیں ہے اس کا کیا؟ آپ سنیے گا امام علیہ السلام فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مومن شرق اور غرب میں ہم سے پنہان نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم سے پنہان, ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے. جس مشکل میں کہیں پہ بھی ہے, حجت خدا جانتے ہیں وہ کہاں ہے, بس ذکر کرے, بس اپنے لبوں کو ہلائے. ہماری بات جسے ہم خود کہتے ہیں
ہے بھی صحیح، حقیقت بھی یہی ہے. اس سے پہلے کہ ہماری بات ہمارے لبوں سے ادا ہو اور ہمارے اپنے کانوں تک پہنچے، اس سے پہلے امام تک پہنچ جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کے ذریعے سے آپ آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو وہاں پر ہم اصل میں ہم کمزور ہیں، ہم اطاعت میں کمزور ہیں، ہم عقیدوں میں کمزور ہیں، اور یہی کمزوری ہمیں زندگی میں آگے نہیں بڑھنے دیتی. قبلہ آج کے دور میں چلیے اگر کوئی 200 سال پہلے کسی بات کا اگر کوئی تقاضا کرتا تو وہ بات مناسب بھی ہوتی، کیونکہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، دنیا ترقی یافتہ نہیں تھی. اچھا بات کیسے پہنچتی ہے، وہ کیسے سنیں گے، ہم تو کہیں پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. اس موبائل نے آج کے دور میں بہت سارے لوگوں کو ان کا جواب دے دیا. یو ایس میں بیٹھ کر ایک آدمی پاکستان کال کرتا ہے 7 سمندر پار. آپ کی وجہ سے کال آ گئی. بہت شکریہ خبیر، سلامت رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی 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 میرے بھائی. جی میں نے وہ ہاں جی سید نصرت عباس بخاری مولانا صاحب. جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کی بھائی؟ السلام علیکم. میرا نام سید حسن علی، میں آپ سے ملا ہوں ایم سی میں. تو اچھا میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ میں بہت خواہش ہے کہ میں زیارت کرتا ہوں بی بی معصومہ کے روزے کی. تو آپ میرے لیے دعا مانگے کہ میری یہ قبول ہو جائے. انشاءاللہ ضرور. حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ ماہ مبارک ماہ رمضان کی برکتوں کے صدقے میں آپ کو جلد سے جلد یہ حالات بہتر ہوں، یہ وائرس کی مشکلات دنیا سے حل ہوں، تو آپ جلد سے جلد زیارت پر آئیں. الہی آمین انشاءاللہ. بہت شکریہ برادر محترم. بہت رکاوٹیں کہ بھی دور ہو جائیں تو راستے کھلے میرے لیے. انشاءاللہ نوکری بھی نہیں ہے تو فائنانس کی بھی اور بہت رکاوٹیں ہیں تو وہ ہٹ جائیں. آپ کی نوکری کے لیے تو قبلہ سے بھی دعا کروائیں گے اور حضرت معصومہ کا توسل بھی رکھیں گے. خدا کسی مومن کو پریشان حال نہ رکھے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. قبلہ کنیکشن کا مسئلہ تو آج موبائل نے حل کر دیا. یو کے میں بیٹھ کر اسی قم المقدس سے کئی گھنٹوں کی فلائٹ ہے یو کے، وہاں سے ایک بندہ ہم سے لحظات کے فاصلوں کو ختم کر کے، یعنی وہاں اس نے کلک کیا اور یہاں آپ سے بات ہو گئی اس کی. جب یہ موبائل ہوا کے سہارے سے سگنلز کو ہم تک پہنچا کے سیکنڈز کے گیپ کو بھی ختم کر سکتی ہے، تو یہی بات ہماری اللہ کی حجت کی طرف نہیں جا سکتی ہے جس کا ہواؤں پر بھی کنٹرول. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. آج کے دن تو یہ بات بہت آسان ہو گئی ہے. ہاں بالکل. اب تو یہ دلائل اور یہ ساری چیزیں سمجھنا جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا ہے کہ انسان جب اس کو تسخیر کر سکتا ہے اس سسٹم کو، ہوا کے اندر پھر کوڈنگ کو ڈیکوڈ کر ایک بات جو ہے وہ ڈیٹا پیکٹ کی طرح اڑتی ہوئی جو ہے وہ ایک اینٹینے سے دوسرے اینٹینے میں ہواؤں کے ذریعے سے جا رہی ہے. تو وہ جو ہوا جس نے بنائی ہے، وہ جس نے نظام بنایا ہے، وہ کیوں نہیں آپ کی اور میری بات کو اس تک پہنچائے گا؟ خود بھی تو وہ سنتا ہے، خود تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے کہیں پہ بھی کبھی پکار لو. ادونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا. یہ نہیں کہا کب، یہ نہیں کہا کیسے، یہ نہیں کہا نہیں، کہا جیسے بھی، جب بھی، کہیں پہ بھی ہو، بس تم پکارو مجھے. بات یہی ہے کہ وہی والی بات ہے، اصل میں ہمارا توکل جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے. اگر وہ مضبوط ہوتا تو ہم ساری چیزوں کو جو ہے وہ سالو جو ہے. بہت شکریہ قبلہ، سلامت رہیے. یہاں ہمارا وقت تمام ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو پیغامات دیے ہیں انتہائی سادہ انداز میں اور بہت خوبصورت انداز میں یہ پیغامات دیے ہیں. پروردگار ہمارے قلوب کو ان پیغامات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. دوستوں نے بہت سارے دعاؤں کی درخواست کی ہے، میسیجز بھی آئے ہیں، میں نے پڑھے ہیں. میں توسل کر کے 2 اشعار حضرت معصومہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور اسی کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں ان سے اللہ کی بارگاہ سے طلب مغفرت ان لوگوں کے لیے دعاؤں کی استجابت طلب کرتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین کرام، آپ میرے ساتھ رہیے گا. 2 سے 3 اشعار آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا. بہت انتہائی خوبصورت اشعار لکھے ہوئے ہیں. جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے
ہیں اشک لوگوں کے لیکن ہاں اثر حسین کا ہے. ایک ایک شعر قابل توجہ ہے قبلہ. ہے اشک لوگوں کے لیکن ہاں اثر حسین کا ہے. یہ مسجدیں جو ہیں آباد آج سجدوں سے، ہاں یہ مسجدیں جو ہیں آباد آج سجدوں سے، تیرا کرم سے ہی مولا اثر حسین کا ہے. تیرا کرم سے ہی مولا اثر حسین کا ہے. اور طاقت عزاداری کو دیکھیے قبلہ. تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، اب آ کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا ہے. اب آ کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا ہے. اور ایک حسینی کی پہچان دیکھیے قبلہ. میری خاموشی کو پہچان کر وہ کہتے تھے، ہاں میری خاموشی کو پہچان کر وہ کہتے تھے، ارے یہ چپ ضرور کھڑا ہے مگر حسین کا ہے. یہ چپ ضرور کھڑا ہے مگر حسین کا ہے. اور مقطع آپ کی خدمت میں عرض ہے. میرا پرندہ دل مارا مارا پھرتا رہے، ہاں ایک مومن اگر واقعی مومن ہے تو وہ حر کی طرح لہجہ آخر میں بھی پلٹ آتا ہے قبلہ. میرا پرندہ دل مارا مارا پھرتا رہے، پلٹ کے آئے گا فرحت اگر حسین کا ہے. جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے. ہیں اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگارات تیری بارگاہ میں دست دعا بلند ہیں. مالک جن جن لوگوں نے پریشانی کی درخواست کی ہے، پریشانی سے نجات کی درخواست کی ہے، جن جن لوگوں نے اولاد کی درخواست کی ہے، جن جن لوگوں نے مالی مشکلات کی درخواست کی ہے، جن جن لوگوں نے گھریلو مسائل کی درخواست کی ہیں، پروردگار ذکر عظیم اہل بیت کے صدقے کہ جن کے وسیلے سے تو نے انبیاء و اوصیاء و اولیاء کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمایا، تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں مالک کہ اس ذکر کے صدقے ان کی دعاؤں کو برآوردہ فرما، ان کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں روا فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. اگلے سلسلہ گفتگو تک کے لیے بندہ حقیر اور قبلہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.